ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها لا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ حضرات گرامی قدر، جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، اس آیت میں بظاہر ایک قوم، ایک قبیلے کو خالق کائنات نے اپنی شریعت کا پابند بنایا ہے، اور ہر انسان کو یہ احساس دلایا ہے کہ ہم نے ایک شریعت بھیجی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اسی شریعت کی اتباع کرو، اسی کی پابندی کرو۔ لا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور خبردار ان لوگوں کی اتباع نہ کرنا جو جانتے نہیں ہیں، جو لا یعلمون ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں ہر انسان کو رسول کا نام لے کر خالق کائنات نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا نام ہے اطاعت۔ اطاعت کا اردو ترجمہ ہے ماننا، یعنی ہر آدمی کو پروردگار عالم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم قانون شریعت پر عمل پیرا رہو اور اسی کو مانو، باقی کسی کی نہ مانو۔ یہ صاف لفظوں میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا۔ سب سے پہلے تو میں یہی عرض کر لوں کہ دنیائے انسانیت اتنی مجبور ہے کہ یہ بغیر کسی کو مانے اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا، اسے کسی نہ کسی کو ماننا تو پڑے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی نے غلط کو مانا، کسی نے صحیح کو مانا، یہ ایک الگ ٹینشن ہے کہ کسی نے غلط کو مانا، کسی نے صحیح کو مانا، کسی نے اصلی کو مانا، کسی نے نقلی کو مانا۔ توجہ دیتے رہیے۔ کسی نے جھوٹے کو مانا، کسی نے سچے کو مانا، کسی نے برے کو مانا، کسی نے اچھے کو مانا۔ یہ تو ماننے والوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو مان رہے ہیں۔ منوانے والا تو ہر حال میں یہی چاہتا ہے کہ مجھے مانے۔ بھئی اسے خلیفہ بننا ہے، اسے اس سے کیا بحث ہے کہ کون بنا رہا ہے کون نہیں بنا رہا ہے؟ اسے تو بننا ہے، جب بننا ہے تو وہ تو کھڑا ہوگا الیکشن میں۔ اب اسے تو ووٹر چاہیے، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بحث ہی غلط ہے۔ لیکن خالق کائنات کا کمال یہ تھا کہ اس نے اپنے ماننے والوں سے یہ کہا کہ تم مانو اور شریعت کو مانو، قانون الہی کو مانو۔ میں نے عرض کیا آپ سے کہ دنیا کے کسی انسان کا کام بغیر مانے چل ہی نہیں سکتا۔
یہاں تک کہ ڈاکوؤں کا بھی ایک سردار ہوتا ہے. بہت توجہ سے سنیں. ڈاکوؤں کا بھی ایک سردار ہوتا ہے. تو اگر بغیر سرداری کے کام چلتا ہوتا تو ان کا چلتا. ان کا بھی تو بغیر سرداری کے نہ چلا. اور جب ڈاکو بڈھا ہونے لگتا ہے تو ایک جوان اس کو گولی مار دیتا ہے کہ اب تیری سرداری نہیں چلے گی، میری سرداری چلے گی. اس کا مطلب یہ کہ سردار اپنی سرداری کے چکر میں ایک دوسرے کو مارتے چلے آئے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو بغیر آئیڈیل کے اور بغیر نمونے کے یہ دنیا چلتی نہیں ہے. یہ دنیا چلتی ہے آئیڈیل پر، یہ دنیا چلتی ہے نمونہ حیات پر، یہ دنیا چلتی ہے کسی نہ کسی کو سردار مان کر. اسی لیے پروردگار عالم نے ایک ہفتے میں جمعے کو سردار بنایا تاکہ ہفتہ بھی بغیر سردار کے نہ رہے. ہفتے کو سردار بنایا تاکہ ہفتہ بغیر سردار کے نہ رہے. رمضان کو سال میں سردار بنایا تاکہ سال بغیر سردار کے نہ رہے. تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ دنیا کا کوئی انسان اچھا ہو یا برا بغیر آئیڈیل کے نہیں رہ سکتا، بغیر مانے نہیں رہ سکتا. اب پروردگار عالم نے پابندی لگائی کہ تم ماننا، اتباع کرنا، لیکن شریعت کی اتباع کرنا، ان لوگوں کی اتباع نہ کرنا جو لا یعلمون ہیں، یعنی جاہل ہیں، نادان ہیں، جانتے نہیں ہیں. عالم کی اتباع کرنا. عزیزو، اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہماری کیا ٹینشن ہے؟ ہماری ٹینشن یہ ہے کہ ہم تو مان رہے ہیں نا. ایسے ماننے والے آپ کو کہاں ملیں گے جس نے مانیتا پراپت لوگوں کو ماننے کے علاوہ غیر مانیتا پراپت لوگوں کو بھی مان لیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں اور اس سے کہیں کہ معبود ہم جیسا ماننے والا کہاں ملے گا. اگر پیڑ نے سایہ دے دیا تو ہم نے دامن پسار دیے اور اسی پیڑ کو دیوتا مان لیا. اگر ہمیں کسی نے دودھ دے دیا تو ہم اسی کے آگے چرن چھونے لگے اور ہم اسی کے آگے سر جھکانے لگے. ہمیں پتھروں نے پناہ دے دی اور گھر بنانے کا موقع دے دیا، ہم نے تو پتھروں کی پوجا شروع کر دی. اب ہم سے بڑا ماننے والا کہاں ملے گا؟ کہا بات تو تمہاری صحیح ہے کہ تم نے پیڑوں کو مان لیا، پتھروں کو مان لیا، سورج کی حرارت پاتے ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، تم نے چندرما کو بھی نمسکار کر دیا. یہ بات تمہاری صحیح ہے، لیکن میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماننا ضروری ہے مگر ماننے سے پہلے پہچاننا ضروری ہے. بس آگا اب میں اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا. آج کی مجلس اسی پہ طے ہوگی کہ ماننا ضروری ہے مگر ماننے سے پہلے پہچاننا ضروری ہے. معبود اس کا کیا نام ہے؟ ہم نے تو قرآن میں 2-4 ہی لفظ سنی ہیں، اطاعت کرو، اتباع کرو، مانو. یہ کیا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ کہا سنو، ماننے کو کہتے ہیں اطاعت اور پہچاننے کو کہتے ہیں معرفت. اب آپ کو بیدار ہو جانا چاہیے تھا. پہچاننے کو کہتے ہیں معرفت. اطاعت بیکار ہے اگر معرفت نہ ہو، معرفت بیکار ہے اگر اطاعت نہ ہو. کیا جملہ ہے یہ خدا کی قسم. معرفت کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر اطاعت نہ ہو، اطاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر معرفت نہ ہو. میں نے کہا مالک کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے پہچانو بعد میں مانو. پہلے پہچانو تو صحیح کہ یہ ہے کون، یہ ہے کیا. میں نے کہا پہچاننے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ممکن ہے کہ ماننے والوں میں کوئی غلطی نہ ہو. یہ جملہ میرا سب سے زیادہ اہم جملہ ہے اور میں اسی پہ مجلس پڑھنے والا. ممکن ہے کہ ماننے والوں میں کوئی غلطی نہ ہو، وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی بیٹھے ہیں. ہو سکتا ہے منوانے والا غلط ہو.
ہو سکتا ہے منوانے والا غلط ہو. ممکن ہے کہ یہ بیوٹی پارلر سے نورانیت کا پرچار کر رہا ہو. اگر آپ میرے ساتھ ہوتے تو یہ حال نہ ہوتا. ممکن ہے کہ یہ بیوٹی پارلر میں گیا ہی اس لیے ہو کہ مجھے لوگ نورانی مان لیں. اس لیے ہم نے قید لگا دی ہے کہ صورت پہ ایمان نہیں لانا ہے, سیرت پہ ایمان لانا ہے. کیا بات ہے, ہم نے قید لگا دی ہے کہ صورت پہ ایمان نہیں لانا ہے, سیرت پہ ایمان لانا ہے. اور صورت کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ سند ڈھونڈتے پھرو, سیرت کے لیے لازمی ہے. لہذا ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہیں ظاہر پہ ایمان نہیں لانا ہے, باطن پہ ایمان لانا ہے. ماننے پہ نہیں رکنا ہے, پہچاننے پر رکنا ہے. معبود ہمیں تو شکلیں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں, سب کے امامے میں اتنی پٹیاں ہیں, سب کی ابا قبا تو ویسی دکھائی دے رہی ہے. کوئی پریس کی ہے, کوئی بغیر پریس کی ہے. تو کریں کیا, جائیں تو جائیں کہاں, کیسے ہو؟ کہا ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ لباس اہم نہیں ہے, کردار اہم ہے. مجھے آج لانا ہے آپ کو اس ڈگر پہ جس ڈگر پہ میں چل رہا ہوں. ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لباس پہ ایمان نہیں لانا ہے, تمہیں کردار پہ ایمان لانا ہے. اسلام آج اتنا گر چکا ہے کہ وہ پہچان بنا رہا ہے کہ کس کا پاجامہ اونچا ہے, کس کا نیچا ہے. متوجہ رہیے گا, جن لوگوں نے یہ بحث شروع کی ہے کہ کس کا پاجامہ اونچا ہے کس کا نیچا ہے, میں ان سے کہتا ہوں کہ لباس کی اونچائی سے کیا پہچانوا رہے ہو, کردار کی اونچائی سے پہچانوا. لباس کی اونچائی کیا مطلب ہے؟ لباس کی اونچ نیچ کا آنا اس بات کا ثبوت ہے. ارے اگر یہ جملہ رائے گا چلا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایسی مجلسیں پڑھنا بند کر دوں گا. لباس کی اونچ نیچ کی بحث آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ طبیعت کا اسلام اور ہے, شریعت کا اسلام اور ہے. یہ بحث اس لیے آ رہی ہے. طبیعت کا اسلام اور ہے, شریعت کا اسلام اور ہے. ارمان کی دنیا اور ہے, قرآن کی دنیا. ہم تو تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم آیت کے بل پہ چل رہے ہو کہ شریعت کے بل پہ چل رہے ہو. تم چل کدھر رہے ہو, طبیعت کے بل پہ چل رہے ہو یا آیت کے بل پہ چل رہے ہو؟ لہذا قصور تمہارا ہے کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ پہچان کر ماننا, اور تم نے صرف مان لیا, پہچانا بھی نہیں. میں نے کہا پہچاننے کی ضرورت کیا ہے معبود؟ کہا ممکن ہے کہ تمہارے سجدوں کو لوٹنے کے لیے فرعون نشیب میں بیٹھا ہو. اب جملے کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے کہ فرعون تمہاری طاق میں بیٹھا ہو کہ تم مجھے سجدے کرتے چلے جاؤ اور وہ تمہاری عبادت کو لوٹتا چلا جائے. لہذا سجدہ بعد میں کرنا, پہلے طے کر لینا خدا کون سا ہے. سجدہ کہیں بعد میں کرنا, پہلے یہ تو طے کرو کہ خدا کون ہے. وہ تو منوانے بیٹھا ہی تھا بھائی, اس سے اچھا کیا تھا کہ لوگ اسے خدا مان لیں. ہو سکتا ہے کہ تمہارے کلمے کو لوٹ کر لے جائے مسیلمہ کذاب. اب اگر مجلسیں کامیاب ہو گئی ہوتی تو مسیلمہ کذاب نے ایک جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اور جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ ہوا تو لوگوں نے تو اسے بھی مانا. ایسا تھوڑی کہ اسے نہ مانا, ورنہ وہ دعویٰ ہی کیوں کرتا. میں نے ایسے ہر آدمی سے پوچھا تھا کہ تمہیں ہمت کہاں سے ہو گئی کہ تم نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگے. کہا کچھ جھوٹوں پہ ہمیں بھروسہ تھا کہ مان لیں گے. اب ایک لفظ کہہ کے میں چپ ہو جاؤں گا اور تم بولتے رہ جانا, اور اگر نہ بولے تو ایک طالب علم کو افسوس رہ جائے گا. متوجہ رہیے گا, اگر جھوٹوں پہ بھروسہ نبوت ہی کے دور میں ختم ہو گیا ہوتا تو یزید جیسے کو خلیفہ بننے کی ہمت بھی نہ ہوتی. بہت توجہ دیجیے گا, بہت توجہ دیجیے گا. اب جو جملہ ہے وہ بہت خطرناک ہے اور مجلس تک چلا آئے گا, مجلس تک چلا آئے گا. اگر جھوٹوں کا بھروسہ اسی دور میں ختم ہو گیا ہوتا تو اس دور تک بات آتی ہی نہیں. یہ کہاں سے آتی؟
تو جھوٹا کون تھا؟ جھوٹا خدا بنا. اور کون بنا؟ جھوٹا نبی بنا. مولا کو تو تم جانتے ہی ہو کتنے جھوٹے مقابلے پہ آ گئے. سن رہے ہو؟ کتنے آ گئے جھوٹے مقابلے پہ؟ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تو خدا جھوٹا بن بیٹھا، نبی جھوٹا بن بیٹھا، اس کے بعد کون جھوٹا بن بیٹھا؟ ولی جھوٹے بن بیٹھے. اتنے جھوٹے سامنے آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ دیکھیے اب میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، کانپ بھی رہا ہوں، ممبر کو بھی دیکھ رہا ہوں، مگر آس پاس کچھ صورتیں ہیں جو مجھے سنبھال لیں گی. دنیا کے اتنے بڑے عہدے میں جب جھوٹے ہو سکتے ہیں تو پھر کون سا عہدہ بچے گا جس میں جھوٹے نہیں ہوں گے؟ ارے کیا جملہ ہے یہ خدا کی قسم. بس یہی کہنا چاہتا تھا میں، یہی کہنا چاہتا تھا آپ سے. کون سا عہدہ بچے گا جس میں جھوٹے نہیں ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان جھوٹوں کو نہیں روکنا ہے، آپ کو طے کرنا ہے کہ ماننا کسے ہے. آپ کو طے کرنا ہے کہ اطاعت کس کی کرنی ہے. آپ کو طے کرنا ہے کہ بات کس کی ماننی ہے. ہر کسی کو بھیڑیا دھسان مانتے چلے جاؤ گے؟ ہر کسی کو بھیڑیا دھسان مانتے چلے جاؤ گے؟ تمہارے بھیڑیا دھسان ماننے ہی نے کچھ غلط لوگوں کو شریعت میں داخل ہونے کا موقع دے دیا ہے. شریعت میں داخل ہونے کا موقع دے دیا ہے. میں چپ ہو رہا ہوں، تم بولتے رہنا. یہی وجہ تھی کہ ذمہ دار ہٹتے چلے گئے، ٹھیکیدار آتے چلے گئے. بس اب اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا، اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا. ذمہ دار ہٹتے چلے گئے اور ٹھیکیدار آتے چلے گئے. پتہ نہیں یار بات کہوں بھی کہ نہ کہوں. ذمہ دار بچانے میں لگا رہا، ٹھیکیدار بیچنے میں لگا رہا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. دیکھیے ادھر سے تھوڑا آگے آئیے، ادھر سے ادھر آ جائیے، آگے آ جائیے باقاعدہ آگے آ جائیے. آپ آگے آ جائیے باقاعدہ. ادھر سے اگر آپ آگے نہیں آئے تو یہ گیپ ہمیشہ رہے گا، مولوی کا رخ یوں ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آقا میری بات مکمل ہو چکی ہے. اب مجھے آپ سے کچھ بہت زیادہ بات کہنی نہیں ہے، چونکہ میں اس مجلس کو بہت اہم کر کے پڑھنے والا ہوں. امبیڈکر نگر میں اس وقت مجالس کا چرچہ بہت ہو رہا ہے، اور امبیڈکر نگر میں جو بھی مولوی آ رہا ہے وہ نیت واجب کی کر کے آ رہا ہے. اس لیے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا کچھ تبدیلی آ رہی ہے امبیڈکر نگر کی وجہ سے. یہ پورے ہندوستان کی ترجمانی کا ٹھیکہ لے کے بیٹھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس کے ہاں 110 دیہات شیعوں کے پائے جاتے ہوں، وہ اگر ترجمانی نہیں کر سکا تو پھر کوئی نہیں کر سکے گا. اب اگر تمہاری طرف سے آواز اٹھی ہے تو دبنے نہ پائے. اگر تمہاری طرف سے آواز اٹھی ہے تو دبنے نہ پائے. تم پہلے انسان ہو پوری انڈیا میں جنہوں نے تقریروں کو تحریک میں بدلا ہے. ارے کیا جملہ کہہ رہا ہوں، جنہوں نے تقریروں کو تحریک میں بدلا ہے. اب یہ تحریک گم نہ ہونے پائے. اور اتفاق وقت یہ کہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ عوام بھی اسی اسٹیج پہ کھڑے ہیں جہاں پیش امام کھڑے ہیں. اگر یہ سنگھٹن رہا تو تبدیلی تمہارے نام پہ آئے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لہٰذا اس مجلس کو میں بہت اہم کر کے پڑھنے والا ہوں. بہت دن سے میرے اوپر دباؤ بن رہا تھا کہ نہیں اب آپ کی ضرورت ہے، اب آپ آئیے، اور آج آ گیا ہوں تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا. اب ایک بات تو طے ہو گئی کہ کون سا وہ طبقہ ہوگا جب اللہ کے نام کی سب سے بڑے منصب میں بھی جھوٹے پیدا ہو گئے. تو مت ڈھونڈنا کہ کہاں جھوٹا ہے کہاں سچا ہے. بس تمہاری ڈیوٹی بنتی ہے کہ تم ہمیشہ سچے ہی کو ماننا. سچے ہی کو ماننا. کیسے مانے پروردگار؟ بھیڑ تو بہت ہے، 1 2 50 60. تھوڑا سا پروگرام کر دو، 10 20 تو قائد دکھائی دینے ہی لگتے ہیں. تو اس بھیڑ میں سے یہ کیسے پتا کرے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ کہ تم بھیڑ سے گھبرا گئے ہو کیا؟
کہاں؟ میں نے کہا بالکل بھیڑ سے گھبرا رہا ہوں، منوانے والوں کی بھیڑ اتنی ہے کہ ایک تو منوانے والے، دوسرے ان کے سپورٹر، پھر ان کے ووٹر۔ اس لمبی لائن میں سے یہ بات کہاں سے نکالوں گا کہ کون ماننے کے قابل ہے اور کون ماننے کے قابل نہیں ہے؟ کہا اچھا تو ایک کام کرو تم، میں ایک لسٹ آؤٹ کر رہا ہوں، میں ان کی لسٹ آؤٹ نہیں کروں گا جنہیں ماننا ہے، میں ان کی لسٹ آؤٹ کر رہا ہوں جنہیں نہیں ماننا ہے۔ کیا خوبصورت بناؤ مجلس کو، یقیناً جب تک تم چلتے رہو گے میں چلتا رہوں گا، اب تمہاری چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ متوجہ رہیے گا، اب تو تم میرے ہاتھ میں ہو، چاہے 4 گھنٹے پڑھوں چاہے 5 گھنٹے۔ ارے کا انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ 1.5 گھنٹے۔ تو سنیے گا اور غور سے سنیے گا۔ میں نے کہا معبود کیا؟ کہا میں وہ لسٹ آؤٹ کر رہا ہوں جنہیں نہیں ماننا ہے۔ آج میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجلسوں کے 2 ہی طریقے رہ گئے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم سننے آئے ہو، ہم سنانے آئے، اور دوسرا طریقہ جو کل تھا کہ تم ماننے آتے تھے، ہم منوانے آتے تھے۔ اب اگر تم وہ والی مجلس سننا چاہ رہے ہو جس میں سننے آئے ہو سنانے آئے ہو تو میں بھی خیبر پڑھ دوں، اور اگر ماننے آئے ہو اور منوانے آئے ہیں تب بات دوسری ہے۔ ماننے اور منوانے کا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کی خوش نصیبی ہوتی ہے ایسی جگہ پر آ جانا، ورنہ بہت سے لوگ تو گھر سے کہہ کے چلتے ہیں کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں اور کبھی بھی مجلس میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، باہر ہی باہر رہتے ہیں۔ یہ اگر بدنصیبی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں نے ان سے اکثر پوچھا کہ یار تم امی سے تو یہی کہہ کے آئے تھے کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، اور تم تو امام باڑے کے باہر ہی رہ گئے، اندر آئے نہیں۔ کہا مولانا ہاں یہ بات تو ہے۔ میں نے کہا یار اس کا مطلب یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہر کسی کو آقا حسین بھی گلے نہیں لگاتے۔ ارے کیا جملہ ہے یہ خوبصورت، ہر کسی کو آقا حسین بھی گلے نہیں لگاتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی، میں نے ایک آدمی سے پوچھا، میں نے کہا چچا ذاکر یہ تو بتاؤ یہ بچہ امام باڑے میں اندر کیوں نہیں آیا؟ کہا مولانا موبائل کی وجہ سے نہیں آیا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ موبائل کا مقام کیا ہے اور مولا کی منزل کیا ہے۔ توجہ سے رہیے گا، کیوں باہر کھڑا رہا بھائی؟ کیا وجہ بنی؟ وجہ کچھ تو تھی، کچھ تو وہ وجہ تھی یہ آیا نہیں، کچھ وجہ وہ تھی جس نے انہیں آنے نہیں دیا۔ میں ہر وہ آدمی جو امام باڑے کے باہر کھڑا ہوتا ہے اس کو کہتا ہوں کہ اہل بیت کے یہاں وہی آتا ہے جسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ فرش عزا سے بڑی رونق کہیں نہیں ہے۔ اب ایک دوسری تصویر بھی بتاؤں گا۔ مولانا مجلس میں آنے سے ہوتا کیا ہے؟ بھائی کچھ بھی ہو، مجلس میں آنا مسئلہ نہیں ہے۔ آج یہ سنو غور سے، مجلس میں آنا مسئلہ نہیں ہے، جس طرح مسجد میں جانا مسئلہ نہیں ہے۔ مسجد اور مجلس دونوں ذریعہ ہیں کہیں تک جانے کا۔ اب آپ اگر بیدار نہیں ہوئے تو مسئلہ ہوگا۔ مسجد اور مجلس ذریعہ ہیں دونوں کہیں تک جانے کا۔ مسجد والا بیکار ہے اگر خدا تک نہیں پہنچا، حسین والا مجلس والا بیکار ہے اگر حسین تک نہیں پہنچا۔ اب مجلس ہونے جا رہی ہے تھوڑی سی دیر کے لیے، مجلس والا بیکار ہے اگر حسین تک نہیں پہنچا۔ بہت سے لوگ مسجد تک گئے اور خدا تک نہیں پہنچے، بہت سے لوگ مجلس تک آئے اور حسین تک نہیں پہنچے۔ اگر مسجد والے خدا تک پہنچ جاتے تو آتنکوادی کہاں سے آتے؟ اور اگر مجلس والے حسین تک پہنچ جاتے تو فسادی کہاں سے آتے؟ فسادی کہاں سے آتے؟ یہ جو فرش بچھنے کے بعد سے لڑائی شروع ہوتی ہے، فرش بچھنے کے بعد سے لڑائی شروع ہوتی ہے، یہ پڑھے گا وہ نہیں پڑھے گا، یہ پڑھا جائے گا وہ نہیں پڑھا جائے گا، یوں پڑھا جائے گا یوں نہیں پڑھا جائے گا، یہ کیوں پڑھ رہا ہے میرا کیوں نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ جو رشتہ داری عزاداری میں آ کر لڑ پڑتی ہے، یہ کہاں سے آتے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ مجلس تک آئے ہیں، حسین تک نہیں پہنچے ہیں۔
اگر مجلس تک آنا ہے تو نیت کرنا حسین تک جانے کی، پھر میرا دعویٰ ہے کہ فساد نہیں ہوگا، اتحاد ہوگا۔ امام حسین نے آپ کو اور ہمیں اتحاد کے لیے بلایا۔ میں نے کہا معبود یہ تو سب ایک جیسے ہی ٹہل رہے ہیں، تھوڑا کلر کا ہی تو فرق ہے، اور تو کوئی فرق دکھائی دے نہیں رہا ہے، سب کا عین سین ٹھیک ہے، سب کا قاف ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ ذمہ دار بن جاتے ہیں جن کا شین اور سین درست ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا ممبر پر بیٹھ کے چندے کے سب سے بڑے ٹھیکیدار یہی ہیں۔ اب چونکہ بھیا اسی کے ہاتھ میں انجمن ہے اور اسی کے ہاتھ میں ڈگر ہے، لہٰذا اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ اب جو یہ مائک پہ کھڑا ہو کے کر دے، ایسے لوگوں کی اطاعت مولویوں کو کرنی پڑتی ہے، چونکہ لفافہ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ لفافہ چونکہ انہی کے ہاتھ میں ہے، اور ہم لفافے کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ لفافہ ہی سب کچھ ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ لفافہ ہی سب کچھ ہے۔ میں تم سے قسم کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک دنیا میں کوئی اتنا بڑا مالدار نہیں ہوا ہے جو حسین کے ذکر کی قیمت دینے لگے۔ اتنے بڑے مالدار نہیں ہوئے ہو کہ ذکر کی قیمت دینے لگو۔ تم اگر دے بھی رہے ہو تو ذاکر کی قیمت دے رہے ہو، ذکر کی قیمت نہیں دے رہے ہو۔ ذاکر کا ڈیفرنس تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا لفافہ اتنا ہے، اس کا لفافہ اتنا ہے، مگر ذکر کی قیمت تو سنو، ذاکر کی قیمت تم دیتے ہو، ذکر کی قیمت امام دیتا ہے۔ اتنے بڑے دولت مند نہیں ہو گئے ہو کہ صاحب ہم جو ہے وہ ذاکر کی قیمت، ذکر کی قیمت دے رہے ہیں، نہیں، ذاکر کی قیمت دے رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ لفافے الگ الگ ہوتے ہیں سب کے۔ اگر ذکر کی قیمت ہوتی تو سب کے لفافے ایک ہوتے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ پورب والے کا اور ہے، پچھم والے کا اور ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس معیار پہ چل رہے ہیں، تو میں نے کہا مالک اس بھیڑ میں سے چھان پھٹک کیسے کریں گے کہ کسے مانے کسے نہ مانے؟ کہ میں نہ مانے والی فہرست آؤٹ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کر دے معبود۔ کا پہلی لسٹ، لا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، خبردار ان کی اتباع نہ کرنا جو جانتے نہیں ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی نہیں سمجھا، میں پھر بدل رہا ہوں لفظ کو، خبردار کبھی بھی کسی جاہل کی اتباع نہ کرنا۔ میں نے کہا جاہل کیا مطلب؟ جاہل کیا مطلب؟ کہ جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ میں جاہل ہوں۔ جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ میں جاہل ہوں وہی جاہل ہے۔ میں نے کہا جاہل کی اتباع نہ کرنا۔ جب ممبر پہ ہم آتے ہیں اور تم فرش عزا پہ آتے ہو، ایک ہی بات طے کر کے آتے ہو کہ ساری باتیں آخرت کی ہوں گی، سب میں نجات اور ثواب دارین ہی ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن مجید کیا اس لیے اترا تھا کہ تمہاری آخرت ہی کے لیے چراغ جلاتا رہے؟ اگر اسے وہیں رہنا تھا تو ہمارے گھروں میں کیوں آ گیا؟ قرآن مجید خدا کی قسم اس لیے آیا تھا کہ ہمیں گلیوں میں شریعت اسلامی کے مطابق جینا آ جائے۔ اگر یہ بات کمزور ہو رہی ہے، یہ تو اس مولوی صاحب کی غلطی تھی جو قبرستان میں قرآن لے کے جا رہے تھے بغل میں دبا کے۔ میں نے کہا مولانا کہاں جا رہے ہو؟ ارے کہا ڈسٹرب مت کرو یار، 5 قرآن ہیں میرے پاس، پڑھتے پڑھتے بھی زوال آ جائے گا۔ ارے میں نے کہا تو جائی کیوں رہا ہے، گھر سے ہی جو بیٹھ کے پڑھ دے۔ کہا نہیں مولانا وہ قبر پہ ہی بیٹھ کے پڑھنے کی بات ہے۔ میں نے کہا کیوں، قبر پہ کیوں بیٹھ کے پڑھے گا؟ کہا قبر پہ بیٹھ کے یوں پڑھوں گا کہ اگر قبر پہ پڑھوں گا تو اور قبروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسے قرآن کہتے ہیں خدا کی قسم، جو مردوں کو اتنا فائدہ دے سکتا ہے وہ زندوں کو کتنا فائدہ۔ ارے کیا جملہ ہے یہ خدا کے،
جو مردوں کو اتنا فائدہ دے سکتا ہے وہ زندوں کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے. اگر تمہارا قرآن پہ ایمان درست ہوتا تو کسی تعویذ گنڈے والے کو 5,000 روپے جاتے ہی نہیں. یہ جو 5,000 روپے کے تعویذ کرا رہے ہو اسی لیے کرا رہے ہو کہ تمہارا گھر میں قرآن ہے, تم اسے دیکھتے نہیں, وہ تمہیں دیکھتا ہے. اب تم اسے اٹھاؤ نا, اسے اٹھاؤ گے بات بن جائے گی. میں شاید اس سے پہلے والی مجلس میں آیا تھا کہیں اسی اکبرپور میں, 1 مہینے میں 3ری دفعہ آ رہا ہوں. اس میں یہ پڑھ کے گیا تھا کہ اس سماج سے سب سے بڑی غلطی ایک ہی ہو رہی ہے کہ اس نے قرآن کو پڑھا ہے سمجھا نہیں ہے. اب دوسرا لفظ آ رہا, فصیح بھائی بڑی محنت کر کے بلایا یار فصیح بھائی نے. اب جملہ سنیے, قرآن کے پڑھنے والے اور ہیں, تم بیدار ہو کے سنو گے تو بات بنے گی, سمجھنے والے اور ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے مدرسے اور ہیں, سمجھنے کے مدرسے. اب تمہاری اب یہ مجلس ہو جائے گی. یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ یہاں سے پیدا ہوا کہ جب بی بی زینب نے دیکھا کہ انہوں نے تو قرآن پڑھ کے امام حسین کو قتل کر دیا, شریعت کو پامال کر دیا, دین کو برباد کر دیا, تو بی بی نے انداز تبلیغ بدل دیا کہ اب ہم وہ مدرسے نہیں بنائیں گے جس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے, اب ہم وہ مدرسے بنائیں گے جس میں قرآن سمجھایا جاتا ہے. لہذا قید سے نکلتے نکلتے مجلس کی بنیاد ڈال دی اور ذاکر کو پابند بنا دیا کہ تو آیت پہ مجلس پڑھنا, اس کا ترجمہ کرنا, اس کی شان نزول بتانا, اس کی تشریح کرنا. کیوں کرنا بی بی, کیوں کرنا؟ کہ قرآن کے پڑھنے والے اور ہیں, قرآن کے سمجھنے والے اور ہیں. فرق اتنا ہے کہ پڑھنے والا نہیں سمجھتا ہے مگر سمجھنے والا پڑھے گا ضرور. ہو گئی بات؟ اگر ہو گئی ہے تو چلو قمر سلطان تم بھی چھوڑ کے کیوں جاتے ہو, مجلس بھی تو بنانی ہے تمہیں, یہ خالی تبلیغی کرتے رہو گے. آج 57 ملکوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ مگر ایک ملک نے آ کے بتا دیا کہ پڑھنے والے اور ہیں, سمجھنے والے. یہ سیریا پہ حملہ قرآن پڑھنے والوں نے کیا, کسی اور نے کیا؟ کسی اور نے کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے قرآن پڑھنے والوں کو برباد کرنا. اس کا مطلب یہ کہ آپ جس ڈھنگ سے پڑھ رہے ہو پہلے سے بھی ایسے ہی پڑھ لیتے اور اب بھی ایسے ہی پڑھ رہے ہیں. ہاں میں نے اس ملک سے ضرور کہا تھا کہ آپ کیوں نقصان کرنے پہ تل گئے اپنا, 10 آدمی مارے جائیں گے. کا بات مرنے کی مت کر, مرنے سے کون ڈرتا ہے؟ مرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مرنے سے بربادی ہوتی ہے, تباہی ہوتی ہے, اپنے آدمی مر جائیں گے. کہا مرنے دے. امام حسین نے جنگ مر کر جیتی ہے, مار کر نہیں جیتی ہے. تم سنتے رہو, اگر آپ سنتے رہیں گے تب کام بنے گا, ایسے نہیں بنے گا. جب 6واں دن ہو گیا, عمر سعد کو امام حسین سے بحث کرتے کرتے, تو 6 دن بولا کہ امام حسین کیوں مرنا چاہتے ہو؟ تو امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کا رنگ پڑ گیا زرد. آنکھیں اسد اللہ کی اٹھی اور اس کا رنگ زرد. کا پیلا کیوں ہوا جا رہا ہے؟ مولانا نے پوچھا پیلا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ چھیڑ کر کیوں مرنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتا تو بچے گا؟ مریں گے تو سب. اب باقاعدہ طور پر ہاتھ مار کے کہا, سن اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ شہادت کی موت مرا جائے. اتخوفنی بالموت, کیا تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے؟ ہم پھر چلے اور چلنے کے بعد دروازے پہ جا کے مڑ کے دیکھا رنگ اور زرد پڑتا جا رہا. اس پیلے چہرے پہ نگاہیں جما کے ہم تک میسیج پہنچایا آقا نے, میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہ سن عمر سعد, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے.
تو مرنے سے کون ڈرتا ہے؟ میں نے کہا پھر بھی کچھ مائنڈڈ شیعہ، دماغی شیعہ، سائنسی شیعہ تمہیں مشورہ دے رہے ہیں، تم گئے کیوں؟ نہیں جانا چاہیے تھا۔ کہا ہم نے تو جا کر کربلا سمجھا دی۔ کاش بیدار ہو جائے میرا مجمع، کاش بیدار۔ ہم نے تو کربلا سمجھا دی۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا کل تک تم سے لوگ پوچھ رہے تھے اکیلا حسین کیوں گئے کربلا، اب تم ان سے پوچھنا اکیلا ایران کیوں آیا فلسطین۔ اب تم ان سے پوچھنا۔ یہ بڑے پردے ڈال رہے تھے اب تک، یہ یہی تو کہتے تھے کہ اگر یزید جھوٹا تھا تو اتنے لوگ ساتھ کیوں تھے۔ اب تو ان سے پوچھ کہ اگر یہ اسرائیل جھوٹا ہے تو اتنے لوگ ساتھ کیوں ہیں۔ ہم نے زمین پر رہ کر کربلا کو سمجھایا ہے۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی یاد نہیں رکھے گا سن 2024 کی یہ تاریخ، سب لوگ گول مول کر جائیں گے۔ کا گول مول کرنے دے، اگر ہم سارے مٹ بھی گئے، سارے ختم بھی ہو گئے، جب جب میڈیا کی یہ بات سنی جائے گی، جب جب اخبار اٹھائے جائیں گے، ہم نے ایک لمبی لکیر کھینچ دی ہے، ایک تاریخ طے ہو گئی ہے، یہاں سے لے کے اور پورے میڈل ایسٹ تک ایک تاریخ طے ہو گئی ہے کہ ہم نے حملہ کر کے بتا دیا ہے کہ کرار کی نسلیں کہاں رہتی ہیں، فرار کی نسلیں یہ ایک عین حقیقت۔ تو میں نے کہا معبود یہ تو ٹھیک ہے، جاہل کو نہ ماننا۔ کہ صاحب یہ آخرت کی بات ہوگی کہ عالم کو ماننا، غلط سوچے بیٹھے ہو۔ قرآن کا ہر جملہ ہماری زندگی کو سنوارنے آیا ہے، ہماری حقیقت کو نکھارنے آیا ہے، ہمیں شرع مقدس میں لانے کے لیے قرآن مجید نے نیچے آنے کی محنت کی ہے اور ہمت کی ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن کو قرآن بننے کے لیے نہیں آیا ہے، ایک انسان کو مسلمان بنانے آیا ہے قرآن۔ اس کا احترام کرو کہ اس نے نیچے آ کر تمہارے گھروں میں پہنچ کر تمہیں سنوارنا چاہا ہے، تم مانو یا مت مانو۔ چلو میں وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جہاں سے مجلس اپنے آخری لمحات کی طرف جائے گی۔ قرآن مجید نے کہا کہ کسی بھی بات کو یہ سوچ کر مت ٹال دیا کرو کہ یہ آخر کے لیے ہے، یہ آخرت کے لیے ہے۔ میں نے جب تم سے کہا تھا کہ کسی جاہل کو مت ماننا، تو کا مطلب یہ تھا کہ دنیائے انسانیت کا کوئی بھی کارنامہ جاہل سے ابتدا مت کرنا۔ اب آپ کا سناٹا بتا رہا ہے کہ آپ مولوی کے اوپر ڈال رہے ہو۔ بس ساری مولوی پہ کیوں ڈال رہے ہو، اپنے اوپر بھی تو رکھو۔ میں نے کہا جی کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ جاہل سے دوستی مت کرنا، محبت بدنام ہو جائے گی۔ میں جان رہا ہوں کہ ہو کیا رہا۔ جاہل سے دوستی مت کرنا، محبت بدنام ہو جائے گی۔ انجمن کا سیکریٹری جاہل کو مت بنانا، قوم جھگڑے میں پڑ جائے گی۔ جملہ سنیے گا، جاہل کو انجمن کا سیکریٹری مت بنا دینا، قوم جھگڑے میں پڑ جائے گی۔ متولی کو جاہل مت بنانا، مسجد بک جائے گی۔ یہاں تک سن لیا تو اب آخری جملہ سنو، کسی جاہل کو مسند پہ مت بٹھانا، حرام کی جگہ حلال آ جائے گا۔ وہ تو بیٹھتے ہی کہہ دے گا کل تک حرام تھا آج حلال کر رہا ہوں، کل تک حلال تھا آج حرام کر رہا ہوں۔ جاہل کہیں کا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑی ٹینشن میں آ گئے، اب چلو عالم ڈھونڈتے پھریں، عالم کہاں ہے؟ تو ہم ایک ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب نمسکار۔ بولے نمسکار۔ میں نے کہا جی آپ ڈاکٹر ہو؟ ارے بولے بالکل اسپیشلسٹ۔ میں نے کہا کائے کے؟ کا دماغ کے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دو سوال ہیں میرے، ایک تو یہ بتاؤ یہ کیپسولوں پہ کلر کیا کر رہا ہے؟ کیا
آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیمار کو کیپسول اچھا لگے اور جلدی سٹک جائے؟ جب کیپسول کے اندر دوائی ایک جیسی ہے تو یہ لال پیلے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب میڈیکل بزنس کرتا ہے، بھائی میڈیکل بزنس کرتا ہے، ورنہ یہ کالے پیلے کیپسول کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم یہ بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں یوں آیا ہوں، سنا یہ ہے کہ تم تو بہت اونچے عالم ہو اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ عالم کی اطاعت کرنا۔ کہا کرو۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، تم بھینس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ارے کہا باولا ہو گیا کیا؟ تو میں دماغ کا اسپیشلسٹ ہوں، تم مجھ سے بھینس کے بارے میں پوچھ رہا؟ میں نے کہا اچھا چلیے، بھینس کے بارے میں آپ نہیں بتاتے، یہ بتائیے آپ پرندے کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ دماغ کا اسپیشلسٹ ہوں، یہ پرندے کے بارے میں پوچھ رہا۔ تو میں نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، تارے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ میں اسپیشلسٹ ہوں دماغ کا، یہ مجھ سے تارے کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہتے کیوں نہیں ہو کہ تم جاہل زیادہ ہو عالم کم؟ تم جاہل زیادہ ہو عالم کم۔ ہم گئے مولوی صاحب کے پاس، ہم نے کہا مولوی صاحب یہ بتاؤ کھیت کیسے جوتا جاتا ہے؟ ارے کہا میں مولوی ہوں، مجھ سے کھیت جوتنے کی باتیں کر رہا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ جم کیسے ماسٹری جم کی جاتی ہے؟ ارے کہا میں مولانا ہوں یار، مجھ سے جم کے بارے میں پوچھ رہا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے مولانا صاحب کہ یہ جو کمپیوٹر ہے اس کمپیوٹر میں فلاں چیز کیسے ڈاؤن لوڈ کی جائے گی؟ ارے کہا میں مولانا ہوں یار، مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا یہ بتاؤ مکان میں اگر اتنی اینٹیں لگیں گی تو اس کا نقشہ کیا ہوگا؟ ارے کہا میں مولانا ہوں یار، مجھے انجینئر کی باتیں پوچھ رہے ہو تم؟ تو میں نے کہا مولانا کہتے کیوں نہیں ہو؟ تم جاہل کم ہو، عالم کم ہو، جاہل زیادہ۔ تو دنیا کے ہر آدمی کا دستور یہ نکلا کہ وہ جو چیزیں نہیں جانتے تھے وہ زیادہ تھیں، اور جنہیں جانتے تھے وہ بہت کم نکلی۔ ہر آدمی، میں نے کہا معبود ہمارے گھروں میں تو جتنے نکلے وہ جاہل زیادہ نکلے، عالم کم نکلے۔ کہا اگر تیرے گھر میں نہیں ملے تو میرے گھر چلا، 3 دن کا بچہ وہ بھی پڑھے گا جو آ چکا ہے اور وہ بھی پڑھے گا جو آنے والا ہے۔ وہ بھی پڑھے گا جو آنے والا ہے۔ میں نے کہا جی اس کا مطلب یہ کہ 3 دن کا بچہ کہاں، وہ بھی پڑھا جو آ چکا تھا اور وہ بھی پڑھا جو آنے والا تھا۔ میں نے کہا جی ایسا تو کوئی نہیں ہے جو کتاب چھپنے سے پہلے ہی پڑھ دے، ایسا تو کوئی نہیں ہے جو کتاب چھپنے سے پہلے ہی پڑھ دے۔ کہ دنیا میں 2 آدمی ایسے آئے ہیں جنہوں نے قرآن جیسا پڑھا ہے کسی نے نہیں پڑھا۔ اب آپ کو بیدار ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا علی نے پڑھا نازل ہونے سے پہلے اور حسین نے پڑھا سر کٹنے کے بعد۔ میں جتنی جلدی میں ہوں کاش تم بھی اتنی جلدی میں ہو۔ علی نے پڑھا نازل ہونے سے پہلے اور امام حسین نے پڑھا سر کٹنے کے بعد۔ آج تک کسی نے پڑھا ہو تو بتاؤ۔ میں نے حضرت سے پوچھا حضرت علی آپ نے نازل ہونے سے پہلے کیوں پڑھا؟ کہ قیامت تک ہر پڑھنے والے کو یہ احساس رہے کہ چھپی ہوئی کتاب سے کون پڑھتا ہے اور چھپی ہوئی کتاب سے کون پڑھتا ہے۔ میں نے آقا حسین سے پوچھا، میں نے کہا آقا آپ نے سر کٹنے کے بعد کیوں پڑھا؟ کہ دنیا میں یہ بات تو رہ جائے کہ حافظ کیسے پڑھتے ہیں، محافظ کیسے، کیسے پڑھتے۔ میں نے کہا بھائی جاؤ ایک بات طے ہو گئی ہے کہ اسے ماننا جو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ مولا کائنات نے ممبر پر بیٹھ کے کیوں کہا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ جو ممبر پر بیٹھ کے دعوائے علم کر دے اسے ماننا۔ اگر وہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ میں نے کہا جی اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہ مسلح پر بھیجنے سے پہلے چند بزرگ پہلے زمانے میں، اب نہیں، اب تو خالی امامے کے پھیر پہ ہی ہم پیش نماز بنا لیتے ہیں۔
یہ پہلے ہوتا تھا کہ ایک بزرگ کے پاس لے جا کے کھڑا کر دیا کہ ذرا ان سے پوچھئے کچھ شریعت بھی جانتے ہیں یا نہیں، یا ایسے ہی پیش نماز بنا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کو چیک کیے بغیر جب تم مصلی نہیں دے سکتے تو امت نے مسند کیسے دے دی؟ کیا حسین لفظ تھا جو تباہ ہوا ہے، برباد ہوا ہے۔ میں آپ کو پہنچانا یہاں تک چاہتا تھا کہ اگر امت خلیفہ بنانے سے پہلے چند مسئلے پوچھ لیتی جزاک اللہ تو مسند علم کیا ہے؟ عالم کبھی بھی آپ کو غلط راستوں پر نہیں لے جائے گا۔ دو ہی راستے ہیں آغا، اب میں مجلس کو یہاں سے تمام کر رہا ہوں۔ دو ہی راستے ہیں، ایک ہے خود کا راستہ، ایک ہے خدا کا راستہ۔ اب جملہ سن لیے، دو ہی راستوں پہ مجلسیں بھی چل رہی ہیں۔ کچھ مولوی خود کے لیے پڑھ رہے ہیں، کچھ خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ جو خود کے لیے پڑھ رہے ہیں نا وہ کبھی آپ سے کوئی بات نہیں کہیں گے، لیکن جو خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں ان کی بات آپ کہاں تک مانیں گے، کہاں تک نہیں مانیں گے، یہ میں نہیں جانتا۔ لیکن میں اس چہلم میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، مگر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت شیعوں کو کھلانے کا وقت کم ہے، بچانے کا وقت زیادہ ہے۔ تسلیم کرو تم۔ اس قوم پہ بہت ساری مستحبات تھے جو اس نے پامال کر دیے۔ کیا دعوت سے زیادہ عیادت کا حق نہیں تھا؟ جب وہ اسپتال میں تڑپ رہا تھا تو کتنے لوگ اس کی عیادت کو گئے؟ رسول اللہ نے تو یہاں بھی کہا تھا کہ اگر تم کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہو اور اس کے لیے کوئی تحفہ لے کر جاتے ہو تو تمہارے ہر قدم پر فرشتے تمہاری مغفرت کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ چہلم کے نان گوشت میں تو شرکت ہوئی، اسپتال کے بل میں کسی کی شرکت نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بہت سے تو ایسے اسپتال میں لٹ جاتے ہیں کہ ان کے پاس سویم کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا، سویم کرنے کا بھی موقع نہیں ہوتا۔ کیا تم کبھی اس کے گھروں پہ گئے ہو؟ کیوں نہیں گئے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ اصلی بات ہے ہی نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصلی نہیں ہے۔ تمہیں میت اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، 4 آدمی کاندھے پہ اٹھا کر قبرستان پہنچا سکتے تھے۔ پوری برادری کی ضرورت کیا پڑی تھی کہ میت اٹھوانے کے لیے پوری برادری کو اکٹھا کر لیا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ برادری کو اکٹھا ہی نہیں کیا، تمہیں حکم دیا کہ کاندھا دینا۔ میرے معبود جب 4 آدمی قبرستان پہنچا سکتے ہیں تو ساری قوم کو پریشان کیوں کر رہا ہے؟ کا مسئلہ کاندھا دینے کا بھی نہیں ہے، ہم تم سے میت نہیں اٹھوانا چاہتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم تمہیں یہ جتانا چاہتے ہیں کہ اب تک جو اس کے کاندھے پہ بوجھ تھا وہ تمہارے کاندھے پہ بوجھ ہے۔ جملہ ہے میرا خدا کی قسم، اب وہ تمہارے کاندھے پہ بوجھ ہے۔ احساس کرو کیا کیا بوجھ تھا اس کے کاندھے پر۔ ہمیں شوق تو نہیں تھا تمہیں اس کا دروازہ دکھلانے کا؟ سویم میں دکھلایا، 10ویں میں دکھلایا، 20ویں میں دکھلایا، 40ویں میں دکھلایا، برسی میں دکھلایا۔ بار بار تمہیں کیوں بھیج رہے ہیں اس کے گھر؟ بھیج ہی اس لیے رہے ہیں کہ جا کے اس کے گھر کے حالات کو دیکھو۔ آج ہم نے بھیجا ہے، کل خود پہنچ جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 40واں کر کے کوئی یتیم اپنی ماں سے یہ کہتا رہے کہ اماں اگلے مہینے قرضہ ادا کروں گا۔ تم کیا بڑھانے آئے ہو اور کیا گھٹانے آئے ہو اور کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا وجہ بن گئی ہے کہ ہم اس بات کی نیت نہیں کر پا رہے ہیں کہ شادی کا کھانا الگ ہو اور موت کا کھانا الگ۔ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے یہ کہ شادی کا کھانا الگ ہو اور موت کا کھانا الگ ہو؟ غم اور خوشی میں اگر ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے تو پھر لال کپڑے پہن کے چیلم میں کیوں نہیں آتے؟ کیا وجہ بن گئی ہے؟ کیوں غمگین چہرہ لے کر آئے ہو؟ میں ایک لفظ کہوں گا آگا، اس سے زیادہ میں کہہ بھی نہیں سکتا چونکہ میں آپ کا اپنا پرسنل خطیب نہیں ہوں۔ اگر میں اسی بستی کا خطیب ہوتا تو میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ تمہیں طے کرنا ہوگا
تمہیں طے کرنا ہوگا کہ تم تکلیف بڑھانے آ رہے ہو یا تکلیف گھٹانے آ رہے ہو۔ بے شک بے شک صحیح فرمایا۔ یہ جو ایصال ثواب ہے، جانتے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب نام ہے قوم کا اکٹھا ہو کر اس کے غم کم کرنے کا، بے شک بے شک یہی ہے۔ اسی لیے تو آتے ہو کہ قوم شریک غم ہے، تو شریک غم اس طرح ہے کہ لاکھوں روپے کے بعد شریک غم ہوا۔ کیوں؟ ایک لفظ سنیے بیچ میں، اس کے بعد بات بتاؤں گا۔ ایک لفظ سنیے بیچ میں، کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے مجلس حسین کے علاوہ، کسی چیز کی لالچ نہیں ہونی چاہیے مجلس حسین کے علاوہ۔ جو آئے وہ مجلس میں آئے۔ جو آدمی یہ سوچ کر آ رہا ہے کہ میں اسے چہرہ دکھلاؤں گا جو اس کا بیٹا ہے، میں اسے چہرہ دکھلاؤں گا جو اس کا بھتیجا ہے، تو معاف کیجیے گا، تم دکھاوا کرنے نہیں آئے ہو، ایصال ثواب کرنے آئے ہو۔ اس کی میت میں بھی جاؤ جو تمہاری میت میں کبھی نہ آیا ہو، سبحان اللہ۔ اس کی میت میں بھی جاؤ جو تمہاری میت میں کبھی نہ آیا ہو، چونکہ تم اس زندہ کی خاطر نہیں جا رہے ہو، اس مرحوم کی خاطر جا رہے ہو۔ تم ثواب کی خاطر جا رہے ہو، کاروبار کی خاطر نہیں جا رہے ہو، دنیا دکھاوے کے لیے نہیں جا رہے ہو۔ ثواب کو ثواب رکھو، کسی اور چیز میں آڑے آئے ہی نہیں، کوئی اور چیز آنی ہی نہیں چاہیے۔ اب دوسرا جملہ سنیے، تم نے اپنی قیمت پہچانی ہوتی تو ایصال ثواب کا حقیقی چہرہ سامنے آ جاتا، حقیقی چہرہ سامنے آ جاتا۔ آپ کہیں گے مولانا کیا ہے ایصال ثواب کا حقیقی چہرہ؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے حقیقی چہرہ۔ سب سے بڑی مصیبت تھی اس کے گھر میں میت کا رکھا جانا۔ تم آئے، تم نے میت جیسی مصیبت کو اٹھا کے قبرستان کے سپرد کر دیا۔ اس کا مطلب اگر تم اکٹھے ہو جاؤ تو میت اٹھ جاتی ہے ایک گھر سے، اگر تم اکٹھے ہو جاؤ گے تو غربت اٹھ جائے گی ایک گھر سے۔ آئے ہائے ہائے ہائے۔ جس طرح اکٹھے ہو کر تم نے میتیں اٹھائی ہیں، اگر تم اکٹھے ہو کر کسی غریب کے مکان پہ ایک دفعہ بھی پہنچ گئے، اسی دن اس کے گھر سے غربت کی میت نکل جائے گی۔ تم نے اپنے اکٹھے ہونے کی قیمت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ بنی تھی کہ ہر آدمی سے کہا کہ تم مٹی دو؟ جب 4 تاشلے ایک بچہ ڈال سکتا تھا تو ہر آدمی کو مٹھی بھر مٹی ڈلوانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ کہ تم جانتے ہی نہیں ہو، ہر موت میں ہم تمہیں سبق دے رہے ہوتے ہیں۔ جب مرنے والے کے مکان میں اتنی شرکت ہے تو کسی غریب کے مکان میں اگر ایک ایک اینٹ بھی تم نے دے دی، ایک ایک اینٹ بھی اگر تم نے دے دی تو کیوں نہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں آپ سے، آسان بنائیے اپنی اموات کو، چھوڑ دیجئے یہ گوشت کا چکر، ہٹا دیجئے یہ نان گوشت کی باتیں، بے شک بے شک لائیے دال اور چاول اور مہمانوں کو کھلائیے۔ اگر آپ کو کھلانے کا زیادہ ہی شوق ہے تو بہت سے موقع آئیں گے، خوب کھلائیے گا، خوشی کے موقع پہ کھلائیے گا، مگر غم کے موقع پہ خوش ہونے کا موقع نہ دیجیے گا۔ آسان بنائیے اس کھانے کو، اور آسان بنانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ ہی کر سکتے ہو۔ میں ہاں ایک بات ضرور کہوں گا، ہم مولوی تھے اور کمزور تھے، اس لیے کمزور تھے کہ تقریر کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب خدا کا شکر ہے کہ امبیڈکر نگر نے اسے تقریر نہیں رہنے دیا ہے، اسے تحریک بنا دیا ہے۔ تمہیں مبارک ہو کہ تم قوم کے ترجمان بننے جا رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تم قوم کے ترجمان بننے جا رہے ہو، گاؤں گاؤں، شہر شہر، قبیلہ قبیلہ، آدمی آدمی، اس تحریک کا پیچھا مت چھوڑنا۔ تمہارے میسج سے سینکڑوں لوگوں کی مالی امداد ہو جائے گی، سینکڑوں لوگوں کی، ورنہ قرضہ لے کر چہلم کرنے کی یہ سبیل بڑھتی چلی جائے گی۔ مالداروں میں بھی چہلم ہو رہا ہے، غریبوں میں بھی۔ کون اپنے آپے کو نیچے اتار کے بات کرے گا؟ 1 بیگھہ زمین بک جائے، مگر اس کی وراثت اجڑ گئی، کیا بہتر ہوتا؟ ایک ایک دیکھ کم کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ اگر تم نے 1000 آدمیوں کو ایک ٹائم میں کھانا کھلایا ہے تو 1000 آدمیوں کا کھانا ایک ٹائم میں ختم ہو گیا۔ یہی 1000 کھانا اگر کسی ایک کے گھر پہنچ جاتا تو اس کے 1000 ٹائم محفوظ ہو جاتے۔
جتنا چاول تمہارے گھر میں ایک چیلم میں استعمال ہو رہا ہے، اگر یہ چیلم کسی بیوہ کو مل جاتا جس کے گھر میں کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے تو سال بھر کسی سے یہ نہ کہتی کہ مجھے چاول دے دو، سال بھر نہیں کہتی کہ مجھے چاول دے دو، سال بھر نہیں کہتی۔ کہا مولانا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کس نے کہہ دیا ہے کہ گوشت ہی پہ مستحب ہے قربتاً اللہ؟ کس نے کہہ دیا ہے مجھے؟ وہ آدمی لا کے دکھلاؤ۔ بریانی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، طبیعت کا مسئلہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بریانی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، طبیعت کا مسئلہ ہے۔ وہ کھلانا نہیں چاہتا ہے، آپ کھانا چاہتے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ گوشت ہی پہ فاتحہ آئے گی؟ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ بریانی ہی پہ فاتحہ آئے گی؟ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ نان گوشت ہی پہ فاتحہ آئے گی؟ میں صحیح سے بتاؤں یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ مغل بادشاہوں کے بگڑے ہوئے شہزادوں کا کھیل ہے۔ کیا جملہ ہے یہ مغل بادشاہوں کے بگڑے ہوئے شہزادوں کا کھیل ہے یہ ڈش۔ اسے ایمان کے سدھرے ہوئے شہزادے صحیح کریں گے۔ ذائقے سے باہر آ جاؤ، سادے سے سادہ کھانا کھلاؤ۔ سادے سے سادہ کھانا صحت کو بھی سلامتی دیتا ہے، شریعت کو بھی سلامتی دیتا ہے۔ ارے کیا جملہ ہے! سادے سے سادہ کھانا کھلاؤ تاکہ شوگر والا بھی کھا لے، بغیر شوگر والا بھی کھا لے۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قورمے کے سامنے بیٹھ کے ایک آدمی کہے ہمیں تو دال ہی لے آؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو اس مغلئی کو کھاتے کھاتے مغلئی ہو گئے ہیں۔ بہت سے تو کھانے کو تیار نہیں ہیں، لہٰذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی اس ترجمانی کو روکیے گا نہیں۔ اور اب ایک لفظ یہاں کہہ رہا ہوں، چونکہ میں ہر روز باہر ہوتا ہوں، آپ کا شور یہاں سے زیادہ ہماری طرف ہے، یہاں سے زیادہ ہماری طرف شور مچ رہا ہے کہ امبیڈکر نگر سے ایک ایسی آواز اٹھی ہے جس نے سارے شیعوں کو ڈھارس دلا دیے، سارے شیعوں کو ڈھارس دلا دیے۔ چونکہ مرض تو سب جگہ تھا، اس کے علاج کرنے کی ضرورت تھی۔ تم مسیحا بنے ہو تو رکنا نہیں، شروع کر دینا۔ بس ایک دفعہ ایسا ہو کہ اس گوشت کی جگہ آلو یا دال لے لے، کھچڑی کھلاؤ انہیں، تب ایصال ثواب میں لاؤ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کھچڑی کھلاؤ۔ اب وہ دور گیا، رہ گئی بات مولویوں کی قسم۔ مولویوں نے تو ہمیشہ ہی مرغے کھائے۔ ارے یار مرغے کھائے مگر دیسی، اب کون کھا رہا ہے؟ وہ اصلی گھی کے پلے ہوئے مولوی تھے، یہ ڈالڈا کی قوم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک آدمی بیٹھ کے کہتا ہے، وہ آتا ہے یوگا والا، وہ کہتا ہے کھانا تو ٹھیک، پچانے کی بات کر۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کھلاؤ جو آسانی سے پچایا جا سکے۔ خدا کا شکر ہے کہ میری قوم بیدار ہو رہی ہے، اور ایصال ثواب کے نام پہ بیدار ہو رہی، مذہب کے نام پہ بیدار ہو رہی۔ اللہ انہیں ایسا ہی شروع کر دے، آگے چل کے خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھ جائیں گے۔ تمہارے بچوں کو بھی باہر کھڑا کر دیا جائے گا نکال کے۔ کہاں سے لاؤ گے پیسے؟ اپنے کالج خود بنانے ہوں گے، اپنے اسکول خود بنانے ہوں گے، اپنی ڈریسیں خود طے کرنا ہوں گی۔ اب دوسرے لوگ تمہیں نکار رہے ہیں، اپنا انتظام خود کرو۔ تمہاری بستی میں اہتمام ہونا چاہیے ڈاکٹروں کا، ورنہ کوئی بھی فیس کے نام پہ تمہیں گنجا کر دے گا۔ تمہارے اپنے انتظام ہونے چاہیے، اور تم کر سکتے ہو اس لیے کہ تم شیعان علی ہو، تم آل محمد کے چاہنے والے ہو۔ آل محمد کا چاہنے والا انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دعوت سے زیادہ حفاظت پہ زور دو۔ اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بڑھانا ہے۔ جتنا فکر باپ کے 40ویں کا ہے
کبھی اس کے یتیموں کا بھی اتنا ہی فکر کر لیا کرو. سبحان اللہ. تمہیں 40ویں میں لایا ہی گیا تھا اس کے یتیموں پر رحم کرنے کے لیے. جزاک مالدار ہے تو بات دوسری ہے، لیکن مالداری کے لیے ایصال ثواب کوئی ایک تصویر تو نہیں ہے، بہت ساری تصویریں ہیں ایصال ثواب کی. خدا کی قسم اگر ایصال ثواب امام باڑوں میں لگنے لگے تو چندہ ہی بند ہو جائے. سبحان اللہ. اگر ایصال ثواب غریبوں میں لگنے لگے تو غربت ہی ختم ہو جائے. اب کہا مولوی صاحب تم کیا کرو گے؟ دیکھو مجلسیں ضرور کرنا، مجلسیں بند مت کرنا، مجلسوں کو واقعاً بند مت کرنا ورنہ سب کچھ بند ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ورنہ سب کچھ بند ہو جائے گا پھر اگر مجلسیں ہی بند کر دی. انہیں مجلسوں کا لالچی بناؤ، کسی اور چیز کا لالچی مت بناؤ. سبحان اللہ. مجلسوں کا لالچی بناؤ. رہ گئی بات یہ کہ جب تم مجلس پڑھوانا شروع کر دو گے ہم بھی کسی مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیں گے. ہمیں بھی کیا ضرورت پڑی. اور اب تو ایام ازاہی کی مجلسیں اتنی ہو گئی ہیں کہ ایک مولوی اگر سال بھر نہ بھی پڑھے تو بھی کچھ نہیں. لیکن آپ حضرات کا اس طریقے سے آنا ایک قوم، ایک قبیلے پر احسان ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے. خدا کی قسم جب تم کسی کے چیلم میں آتے ہو تو میرے دل سے ایک آہ یہ نکلتی ہے کہ کاش ہم سب کے سب اپنے مولا کے سامنے پہنچے اور مولا سے یہ کہیں کہ مولا ایک گھر میں غم ہو گیا تھا، ہم اس کے گھر میں 40ویں میں گئے تھے، تو مولا کی آواز آئے گی آ جاؤ. اس لیے کہ کسی بھی دکھے ہوئے دل کو کبھی بھی تسلی دینے سے انکار مت کرنا. تم سوچو کہ میرے 40ویں میں کوئی نہیں تھا، میں نے کیسے 40واں کیا ہوگا شام کے اس قید خانے میں جہاں میری پھوپھی تھی اور میں تھا اور کوئی نہ تھا جو 40ویں کا انتظام کر سکے. میں کبھی کبھی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ امام حسین کا نام آتے ہی رویا کرو. بی بی زینب کے روزے کی اللہ حفاظت کرے، اس وقت رویا کرو. اس لیے رویا کرو کہ آج تک شیعہ بھی اور اہل بیت بھی آج تک غم میں ہیں، آج تک غم میں ہے. بار بار حملہ ہوتا ہے، بار بار حملہ ہوتا ہے. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ غم کسے کہتے ہیں؟ شاید اسی وجہ سے کہا تھا کہ تمہارا رونا میرے زخموں کا مرہم ہے. اگر تم سے رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لینا، اہل بیت اس پر بھی خوش ہو جائیں گے. دوسرا جملہ سنو کہ اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے اور مکھی کے پر کی برابر بھی آنسو آیا تو ہم پروردگار سے اس کا اجر دلائے بغیر نہیں رہیں گے. پھر فرمایا کہ اگر تمہارا آنسو تمہارے رخسار پہ آ گیا تو ہم تو کہیں گے پروردگارہ اسے اس کی ارمان کے مطابق جنت عطا کر. پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے جد پہ کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ ہمارے اجداد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا. میں تم سے کہتا ہوں کہ ابھی تک تم اتنا نہیں رو پائے ہو جتنا حسین کے مرنے سے پہلے فاطمہ روئی ہے. ابھی تم اتنا نہیں رو پائے ہو جتنا حسین کی شہادت کے بعد جناب زینب روئی ہے. 35 سال تک سید سجاد روتے رہے اور یہ سوچ کے روتے رہے جب کسی کا جنازہ اٹھتا تھا تو سید سجاد سر پیٹ لیتے تھے. ایک مرتبہ کسی آدمی نے پوچھا مولا یہ تو آپ کے کسی عزیز کا جنازہ نہیں ہے؟ کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ہائے اس نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھا تو لیا مگر میرے باپ کا جنازہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد. یہ عبداللہ پور ہے، امبیڈکر نگر کے شیعوں کی وہ بستی کہ جس نے ہمیشہ سے اپنے مولا کا دامن نہیں چھوڑا، مولا پہ گریا کرتے رہے. خالق کائنات اس ہماری مجلس کو قبول کر لینا. بس ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ مولا تیرے اوپر رونے کا حق تو ادا نہیں کر سکتے مگر تیرے جیسے مصائب ہم نے دنیا میں نہیں دیکھے. میں آج میری ماں بہنیں بڑی تعداد میں آئی ہیں اس لیے میں سنا کر جاؤں گا. کربلا کوئی لفظوں کے واقعے کا نام نہیں ہے،
کربلا کسی کہانی کا نام نہیں ہے، کربلا کسی داستان میں بند نہیں ہے، کربلا تو تمہارے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے جب تمہارے گھروں میں موت ہوتی ہے تو ہر رونے والے کو تم پانی پیش کرتے ہو۔ ارے کربلا میں سجاد روتے رہے، امام محمد باقر تڑپتے رہے، سکینہ زمین پر لوٹتی رہی، مگر کسی نے پانی نہیں دیا۔ یہ رونا ہے، یہ رونا نہیں ہے کہ سکینہ کتنے دن قید رہی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ مصائب یہ نہیں ہے، مصائب یہ ہیں کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی۔ یہ مصائب ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں، نہیں، میں کہتا ہوں کہ لفظوں کی کربلا پہ جاؤ ہی مت۔ میں ایک لفظ میں مجلس ختم کر کے نیچے آ رہا ہوں اور آپ کو امام زمانہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک بات بتاؤ، تم شیعوں کی بستی ہو، تم نے آس پاس کے علاقوں سے یہاں آئے ہو، اچھے گھر ہیں، خداوند عالم تمہارے دروں کو سلامت رکھے اور سخی بنائے رکھے تمہیں، تمہارے گھروں پہ دروازوں پہ مانگنے والے تو آئے ہوں گے۔ یاد کر کے بتانا کہ مانگنے والوں نے روٹی مانگی، کپڑا مانگا، ناج مانگا، آٹا مانگا، پیسہ مانگا، لیکن یاد کر کے بتاؤ کسی مانگنے والے نے پانی مانگا؟ مجلس تمام ہو گئی نا؟ نہیں مانگا۔ اگر نہیں مانگا تو مجھ سے سنو، جناب سکینہ نے کوفے میں ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا پانی مانگ لوں۔ یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے۔ تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور بلند ہونا چاہیے۔ یہ مصیبت ہے کہ اہل بیت کے بچوں نے پانی مانگا جہاں دنیا میں آج تک کوئی پانی نہیں مانگتا۔ یہ وقت آ گیا تھا۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ تم نے مصائب سنے ہیں، اس میں غور نہیں کیا ہے۔ کتنی دیر تک سکینہ شمر سے پانی مانگتی رہی؟ کبھی سوچا ہے 300 گھوڑوں کو پانی پلا دیا، 300 سواروں کو پانی پلا دیا، سکینہ پانی مانگتی رہی۔ میں نے کسی سے پوچھا تھا آغا کب تک مانگا؟ کب بس اتنی دیر مانگا کہ 3 دفعہ بچی زمین پر بیٹھی۔ اور 3 دفعہ اٹھی، اتنی دیر پانی مانگا۔ چلو تم نے حق ادا کر دیا، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، بس 2-4 باتیں اور بات تمام۔ خداوند عالم مرحوم کی روح کو درجات عالیہ عنایت کرے اور اس مصائب کا اجر و ثواب ان تک پہنچائے۔ متوجہ رہیے گا، ہم اپنے گھر میں کربلا کو دیکھیں، تم یاد کر کے بتاؤ، یاد کر کے بتانا، اپنی اپنی بستیوں کی قسم ہے تمہیں، تم نے کوئی جنازہ 4 کاندھوں کے علاوہ دیکھا ہے؟ جتنے جنازے اٹھے 4 کاندھوں پہ اٹھے، مگر کربلا میں حسین نے جتنی میتیں اٹھائی ہیں اکیلے کاندھے پہ اٹھے۔ حر کے بیٹے کا جنازہ لیے کھڑے تھے، حر نے کہا آقا میرے بیٹے کا جنازہ مجھے دے دیجئے۔ کہا حر کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو اپنے بیٹے کا جنازہ اکیلا اٹھا لے۔ جتنی میتیں حسین نے اٹھائی۔ چلو میں بہت دیر تک مصائب پڑھ نہیں سکتا ہوں، اس لیے میں آخری لفظ کہہ رہا ہوں، ہر بستی کے ساتھ ایکسیڈنٹل میتیں اٹھانے کا موقع ضرور آیا ہے، ایکسیڈنٹل میتیں اٹھانے کا موقع آیا ہے۔ باڈی ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاتی ہے تو 2 کاندھوں پہ آتی ہے یا 4 کاندھوں پہ آتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے بدن بھی قبرستان کو 4 کاندھوں پہ جاتا ہے، مگر حسین نے ایک مقتل میں ایسی میت بھی اٹھائی جس کے ٹکڑوں کو گٹھری میں جمع کیا اور گٹھری میں جمع کر کے یا علی مدد کہا، اس گٹھری کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا اے ام فروا تیرے لال کا ٹکڑے ٹکڑے بدن۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها
پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہے ان کے عہدۂ مشکل کو حل کر دے، میرے معبود ہماری مرادوں کو برلانا، پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار، کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد۔ اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرحوم کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دے دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر غضرفل علی ابن اسد علی کی روح کو